بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ میں شازیہ ذوالفقار آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول کی طرف سے اسلامیات کے آن لائن سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات سے، اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں، شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس سے نہ صرف نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے خوبصورت رشتے عطا کیے ہیں، مثلاً امی ابو، دادا دادی اور دوست احباب وغیرہ۔ آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون اچھا لگتا ہے نا مشکل سوال؟ یہ سبھی رشتے ہمیں بہت عزیز ہیں۔ ہم مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو طرح کے حقوق فرض کیے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق، یعنی نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا وغیرہ، اور دوسرا بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ عباد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بندوں کے، اور اس کا واحد ہے عبد۔ اور یہی ہمارے آج کے سبق کا عنوان بھی ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر تدریسی مقاصد پر۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حقوق کا مفہوم و معنی سمجھ سکیں۔ بندوں کے حقوق خصوصاً والدین، اولاد، رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق سے آگاہ ہوں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق جانیں اور عملی زندگی میں ان کا اطلاق کر سکیں۔ عزیز طلبہ، حقوق حق کی جمع ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، مگر یہاں اس سے مراد ذمہ داری ہے۔ بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق یا ذمہ داریاں ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے، اور بندوں کے حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مثلاً پڑوسیوں کا حق ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، بڑوں کا حق ہے کہ چھوٹے ان کا احترام کریں، اسی طرح چھوٹوں کا حق ہے کہ بڑے ان سے شفقت سے پیش آئیں۔ وطن کا حق ہے کہ اہل وطن اس کے استحکام اور دفاع کے لیے پوری کوشش کریں۔ پیارے بچوں، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کی ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا کہا ماننا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا بڑی نیکی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے حقوق، جی اس کے بعد رشتہ داروں کے بھی بہت سے حقوق ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ ہمیں چاہیے ان سے اچھا سلوک کریں اور ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ حدیث مبارک ہے، مسکین پر صدقہ کرنے سے ایک ثواب ملتا ہے اور کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں سے رحم اور مہربانی کا تعلق جوڑے رکھنا۔ اولاد کے حقوق، جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے کہ وہ ان کی خدمت اور فرما برداری کرے، اسی طرح اولاد کا حق ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے اور کسی بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح نہ دی جائے، یعنی سب بچوں کو برابر سمجھا جائے اور ایک جیسا پیار کیا جائے۔ یتیموں کے حقوق، یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے،
ان کے مال کی امانت سمجھ کر حفاظت کی جائے اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پائے۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے آپس میں بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ نمبر 2، جب اسے ملے تو سلام کرے۔ نمبر 3، اس کی چھینک کا جواب دے۔ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اور سننے والا کیا جواب دیتا ہے اس کا؟ یرحمک اللہ۔ جی۔ چوتھا، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ 5واں، جب وہ اس سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے۔ 6واں حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ آئیے ان 6 حقوق کو پھر سے دہرا لیں۔ اگر وہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے ملے تو سلام کرے، اس کی چھینک کا جواب دے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب اس سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے، اور آخری جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ بچوں، اب ایک سرگرمی کے ذریعے سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا، حقوق العباد سے مراد ڈیش کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے، بندوں کے یا چرند پرند کے؟ بالکل صحیح، حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ دوسرا، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ تاکید ڈیش کے حقوق کی ہے۔ والدین کے حقوق کی، بزرگوں کے یا پھر دوستوں کے؟ یہ بھی درست ہے، سب سے زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی ہے۔ تیسرا، کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈیش گنا ثواب ملتا ہے، 1 گنا، 2 گنا یا پھر 3 گنا؟ بالکل صحیح، کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ چوتھا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ڈیش حقوق ہیں، 4 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں یا پھر 6 حقوق؟ بہت خوب، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ آخر میں گھر کے لیے کام نوٹ کر لیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ ایک چارٹ پر فہرست بنا کر درج کریں۔ امید ہے آج کے اس سبق سے آپ نے بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا۔ اپنے والدین، دوستوں اور اقارب کے حقوق بہتر طور پر ادا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔